تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جس نے اس کارخانہ عالم کے کسی بھی ذرے کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ وہ ایسا زبردست ہے، کوئی شے اس سے علم اور ارادے سے چھپ نہیں سکتی، نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ الحمد للہ الذی علمنا ما لم نکن نعلم والصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ناظرین محترم، مقصد تخلیق کائنات مقصد تخلیق کائنات کو سمجھنے سے پہلے تخلیق کائنات کو سمجھنا ضروری ہے، اور پھر تخلیق کائنات میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی جو ابتدا کی تھی اس سے متعلق ہماری گفتگو ہو چکی تھی، اور پھر آسمان و زمین اور اس کائنات کی تخلیق کے بعد ایک مخلوق جس کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے قرآن اور حدیث میں، جس کے پیدا کرنے کا، اور جو شاید کائنات کے بعد سب سے پہلے پیدا کی گئی، وہ ہیں فرشتے۔ تو فرشتوں سے متعلق ہماری بات چیت جاری تھی، اور ہم نے آپ کو مختلف فرشتوں کے بارے میں اور ان کے مختلف کاموں کے بارے میں بتایا تھا، اور ہماری بات چل رہی تھی چند بڑے فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں۔ تو ان میں سے سب سے پہلا فرشتہ ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، اور علماء نے کہا ہے کہ میکائیل علیہ السلام کے ذمے وہ کام ہے جو تکوینی امور ہے، یا پھر کچھ علماء کرام کے مطابق یہ ان فرشتوں کے سردار ہیں جو فطرت کے قوانین کو لاگو کرتے ہیں، مثلا نباتات کا اگانا، بارش برسانا وغیرہ وغیرہ۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اردو میں ہم جس فرشتے کو میکائیل کہتے ہیں، قرآن پاک میں اس کا نام میکال اور دوسری روایت میں میکائیل بھی ہے، کہ اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اور پھر میکائیل ان فرشتوں میں سے ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی بھیجی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 6230 عن عبداللہ قال كنا اذا صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علی اللہ قبل عبادی، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ابتدائی اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے سلام ہو اللہ پر اس کے بندوں سے پہلے، سلام ہو جبرائیل پر، سلام ہو میکائیل پر، اور سلام ہو فلاں فلاں پر۔ پھر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اللہ ہی سلام ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس کو پڑھا کرے، کیونکہ جب وہ یہ دعا پڑھے گا تو آسمان و زمین کے ہر صالح بندے کو اس کی یہ دعا پہنچے گی۔ پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ کہے، اور پھر اس کے بعد اسے اختیار ہے جو چاہے دعا پڑھے۔ اور پھر مسند احمد میں حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میکائیل کا نام عبید اللہ ہے۔ عن محمد بن عمرو بن عطاء قال قال لی علی بن حسین اسم جبریل عبد اللہ و اسم میکائیل عبید اللہ علیہم السلام۔ اور یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 4749 سے، کہ محمد بن عمر بن عطا کہتے ہیں کہ علی بن حسین رحمہ اللہ نے مجھے کہا کہ جبریل کا نام عبداللہ ہے اور میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے۔ اور پھر سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث نمبر 3165، ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل،
میں نے کبھی میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، جب سے جہنم بنی ہے میکائیل کبھی ہنسے نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جہنم اور جنت سے بھی پہلے پیدا فرمایا تھا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل علیہ السلام ما لی لم ار میکائیل ضاحکا قط قال ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار۔ اس سے آگے مسند احمد کی حدیث میں ملتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میکائیل نے کبھی مزاحاً آپ سے کوئی بات کہی ہے؟ تو اس پر جبرائیل علیہ السلام بولے تھے کہ وہ مجھ سے مزاحاً صرف اتنا پوچھ سکتے ہیں کہ کہیں میں بھی تو آگ سے نہیں بنا۔ اور پھر میکائیل کے بعد ایک اور بڑے طاقتور اور زبردست فرشتے اسرافیل علیہ السلام، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور پھونکنے کی ذمہ داری پر مامور کیا ہے۔ ترمذی کے مطابق سور ایک سینگ جیسی کوئی چیز ہے، اس میں پھونکے جانے کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔ ترمذی کی حدیث نمبر 3244۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال اعرابی یا رسول اللہ ما السور قال قرن ينفخ في السور قرن ينفخ فيه۔ ایک اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ، سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سینگ بھوپو ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ اور پھر مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیسے آرام کر سکتا ہوں جب کہ اسرافیل سور منہ میں لگائے پھونکنے کو تیار کھڑے ہیں اور وہ صرف حکم الہی کے منتظر ہیں۔ اور یہ حدیث ہے مسند احمد کی 8814۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحتى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ کہ پس جب سور میں پھونک ماری جائے گی، اس کی تفسیر میں عرض کیا کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے ناز و نعمت سے رہوں جب کہ سور والا فرشتہ سور کو منہ میں لے کر اپنی پیشانی کو جھکا کر کھڑا ہو چکا ہے، یہ سننے کے لیے کہ کب اس کو سور پھونکنے کا حکم ملتا ہے۔ پس وہ سور پھونک دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اب ہم کون سا ذکر کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ اچھا سازگار ہے، ہم نے اللہ پر توکل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس ذکر کو کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سے اسرافیل کو سور کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ تیار حالت میں عرش کی طرف نظریں جھکائے کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈر سے کہ کہیں آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی حکم نہ دے دیا جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان طرف صاحب سور منذ وکل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة ان يؤمر قبل ان يرتد الیہ طرف كأن عینیہ کوکبان دریان۔ یہ السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 3123 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب سور یعنی اسرافیل کو جب سے ذمہ داری دی گئی ہے، وہ تیار حالت میں عرش کی جانب دیکھ رہے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں اسے آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی حکم نہ دے دیا جائے، گویا کہ اس کی آنکھیں چمکدار ستارے ہیں۔ اور پھر اسرافیل علیہ السلام کے بعد وہ فرشتہ جس کا نام سے تقریباً سبھی مسلمان واقف ہیں، اور وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کا ذکر 4 مرتبہ قرآن پاک میں ہے۔ ان میں سے 3 مرتبہ جبرائیل کے نام سے ذکر ہے اور
پھر 2 جگہ مزید ان کو قوت اور طاقت والا فرشتہ کہا گیا، اور ایک مرتبہ ان کو روح القدس کے نام سے پکارا گیا۔ سورہ بقرہ میں 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے، آیت نمبر 97 اور 98۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اور پھر سورہ نحل میں جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیت نمبر 102 سورۃ النحل، قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ کہہ دو کہ یہ قرآن کریم تو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک لے کر آئے ہیں، تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا سامان ہو۔ یہ تو سورہ بقرہ اور سورہ نحل ہوا۔ اور پھر سورۃ التحریم میں جبرائیل امین کو طاقت والا فرشتہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بتایا گیا۔ آیت نمبر 4 ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ سورہ تحریم میں جبرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے پورا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کے بعد اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پیش کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ اس کے بعد آپ حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لے گئے، تو دونوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ اور مغافیر ایک گھاس کا نام ہے جس میں کچھ بو ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی میں جواب دیا۔ تو انہوں نے پوچھا پھر یہ بو کیسی ہے؟ آپ کو اس سے شبہ ہوا کہ شاید جو شہد میں نے پیا تھا اس کی مکھی نے مغافیر چوسا ہو۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک منہ سے کوئی ناگوار بو محسوس ہونا انتہائی ناپسند تھا، اس لیے آپ نے اس وقت یہ قسم کھائی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اے نبی، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے تم اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے اسے کیوں حرام کرتے ہو؟ اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم والی بات حضرت زینب کو بتائی، تو حضرت حفصہ کو بتائی تھی کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ پھر حفصہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا۔ تو آپ نے حفصہ سے عرض کیا کہ آپ نے بات کیوں آگے بتائی؟ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے آگے بات بتائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا، قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا، نبأنی العلیم الخبیر، کہ مجھے اس بات کے بارے میں ایک ایسی ذات نے خبر دی ہے جو بہت زیادہ علم رکھنے والے اور بہت باخبر ذات ہیں۔ اور پھر آگے چل کر کے حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مخاطب ہے کہ اے نبی کی بیویو، اگر تم اللہ کے حضور توبہ کر لو تو یہی مناسب ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل مائل ہو گئے تھے، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے ایک دوسرے کی مدد کی تو یاد رکھو ان کا ساتھی اللہ ہے اور جبرائیل ہیں اور نیک مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ فرشتے ان کے مددگار ہیں۔ تو گویا یہاں پر جبرائیل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار کے طور پر ذکر کیا گیا۔ اور پھر سورہ نحل میں روح القدس کا لقب سے نوازا گیا۔ اور پھر سورۃ النجم کی آیت نمبر 5-6،
فرمایا کہ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستویٰ، انہیں ایک ایسے مضبوط طاقتور فرشتے نے تعلیم دی ہے جو قوت کا حامل ہے۔ اور پھر سورۃ الشعراء میں روح الامین کا لقب دیا گیا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، امانت دار فرشتہ اسے لے کر کے اترا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جنہوں نے کئی انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور ان کے سپرد بڑی طاقت اور قوت والے کام ہیں، مثلا وحی کا لانا یا قوموں پر عذاب کا لانا۔ علی بن حسین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جبرائیل کا نام عبداللہ ہے، جو کہ مسند احمد کی حدیث نمبر 4749 میں ہے، اور پھر یہی وہ فرشتے ہیں جو سب سے پہلی وحی یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق آیت نمبر 1 سے 5 تک لے کر نازل ہوئے تھے، اور انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب آپ کو سب سے پہلے حرم مکہ سے بیت المقدس تک، اور پھر بیت المقدس سے 7ویں آسمان تک، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے کر گئے تھے۔ اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے، اور کبھی ایک ایسے شخص کی شکل میں آتے تھے جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال نہایت کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اور یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 102 ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وکان جبریل علیہ السلام یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سورہ دحیہ۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ اور پھر مسلم کی حدیث نمبر 93 عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر الی آخرہ، کہ یہ ایک بہت ہی پیاری اور دلچسپ حدیث ہے، اور اسی حدیث میں جبرائیل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نہایت سفید کپڑے اور کارے باروں والے شخص کی صورت میں آنے کا ذکر ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے متعلق باقی باتیں انشاءاللہ ہم اپنے اگلے حلقے میں بیان کریں گے۔ تو یہاں تک جو کچھ بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی، اور جو اصل مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی، اللہ کی بڑائی اور اس کی وحدانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔